اگر ماضی مفتول ہے نا نقص یہی ہے یا جب یہی ہے تو باب دارابا سے ہوگی، نقص واوی ہے یا جب واوی ہے تو باب ناصرہ سے ہوگی، اور اگر وہ مضاف ہے تو مضاف ہونے کے بعد اگر متعدی ہے تو باب ناصرہ سے، اور اگر لازم ہے تو باب دارابا سے۔ اب اس میں تمرین نمبر 4 میں حلہ، یہ ہفتہ اقسام میں سے کیا ہے؟ ناقص ہے، مضاف ہے، جواب ہے، کیا ہے؟ حلہ مضاف ہے۔ اور حل تلمیذ المسئلہ، شاگرد کے لیے حلال ہے سوال کرنا، استاد کے آگے سوال کرنا، جی مجھے یہ بتائیں۔ وحل للمریض الفطر فی رمضان، اور مریض کے لیے حلال ہے کہ وہ مطلب رمضان میں سوال کرے، حل کرنا ہے، اور یہ حلہ حلال ہے۔ اب کہتے ہیں ان دونوں کے مضارع کیا ہوگی اور ان کا باب کیا ہوگا؟ سبب بھی بیان کریں، سبب بھی بیان کریں۔ ہاں جی، ایک ہے حلہ یحلو اور ایک ہے حلہ یحلو۔ اب یہ حلہ یحلو ہوگا باب ناصرہ سے، یہ حلہ یحلو ہوگا۔ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں، متعدی کسے کہتے ہیں؟ جیسے فاعل کے علاوہ مفعول کو بھی چاہیے، اور لازم جس کو مفعول کی ضرورت نہیں، ترکیب کرو۔ حلہ کی یہ فعل، جی جی، التلمیذ فاعل اور المسئلہ، مفعول مطلب یہ حلہ ایسا فعل ہے کہ جس کا فاعل بھی اور مفعول بھی، تو یہ متعدی ہوگا۔ جی، جب یہ متعدی ہوگا تو کس باب سے ہوگا؟ ناصرہ تو یہ حلہ یحلو ہوگا۔ اب حلہ فعل لام جار مریض مجرور، جار جو کم تعلق و فعل کی، الفطر فاعل، فی جار رمضان جو جار میں یہ متعلق و فعل کی۔ اب اس میں فعل بھی ہے، فاعل بھی ہے، متعلق بھی ہے، لیکن مفعول نہیں ہے، نہیں ہے، تو لہذا یہ حلہ لازم یہی لو ہوگا، یہ باب لازم سے ہوگا۔ اب ان کا باب کیا ہے؟ تو یہ باب تھا، اس کا باب ناصرہ ینصر ہے، اس کا باب ضربہ یضرب۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ اس حلہ کا مفعول آ گیا، یہ متعدی ہے، اس حلہ کا مفعول نہیں ہے، یہ حلہ لازم ہے۔ جو حلہ لازم ہے وہ باب ضربہ سے، اور جو حلہ مضاف جو ہے وہ متعدی ہے وہ ناصرہ سے۔ یقال هو النجم وحاویت فی الامہ فما مضارع کلیہما، ان دونوں کا مضارع کیا ہوگا؟ وما بابہما، ان کا باب کیا ہوگا؟ ما ذکر السبب، اس کے ساتھ ساتھ سبب بھی بیان کریں۔ اچھا مجھے پہلے یہ بتائیں کہ ہفتہ اقسام میں سے کیا ہے؟ ہوا ناقص، ہاں جی تجھ دسو۔ نہیں لفیف ہے، لفیف مقرون۔ چلے اب اس کو ناقص سمجھ لیں، کیونکہ جب بات ناقص کی ہے تو اس کو آپ ناقص سمجھ لیں۔ یہ ویسے جب دو حرف علت ہو تو لفیف ہوتا ہے، لیکن ابھی ہم اس کو کیا سمجھنا ہے؟ ناقص ہے۔ اب مجھے بھی یہ بتائیں، یہ ناقص ہے، یہ ناقص ہے، اب یہ کس باب سے ہوگا؟ ناقص یائی ہے یا واوی ہے؟ ناقص یائی ہے۔ ہوا یا کیا ہے؟ ناقص یائی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اس کا جو ناقص یائی ہے تو یہ کس باب سے ہوگی؟ دیکھیں ناقص یائی ہو تو کس باب سے ہوگی؟ دارا باب، تو ہوا یہوی ہوگا۔ ناقص یائی ہے تو کیا ہوگا؟ ہوا۔ اور حاویت فل، تو یہ بھی ناقص یائی ہے، تو یہ کس باب سے ہوگی؟ نہیں یہ سامنے اتر الماضی المفتوح الثانی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ دیکھیں یہ دوسرا حرف اس کے اوپر زبر ہے یا زیر ہے؟ اگر مفتوح الثانی ہے تو پھر یہ قانون چلیں گے۔ یہ بیٹا زبانی بات اپنے ذہن نشین کر لیں کہ جب یہ اس میں یہ دیکھنا ہے کہ سب سے پہلی بات یہ کہ مفتوح ثانی ہے، اگر دوسرے حرف پہ زبر ہوگی تو یہ قاعدے چلیں گے۔ اب ہوا یا یہ ہوا یہ دوسرے حرف کے اوپر زبر ہے، اب اس کو ہم اس میں تلاش کریں گے، لیکن حاویہ کو تلاش نہیں کریں گے کیونکہ یہ دوسرا حرف مفتوح نہیں ہے۔ تمرین نمبر 6 دا فعل من کل نوع من ابوال آتیہ فی جملۃ مفیدہ، کہتے ہیں کہ رکھو فعل
انواع میں نیچے آنے والے ہر نوع کے جملہ مفیدہ بنائیں. مضارع مضاف اور متعدی ہو. مضارع ہو مضاف اور متعدی ہو. کون سا کس طرح کا جملہ بنائیں گے؟ یہ دیکھیں، یہ مدہ شکا یہ مضارع ہے، یہ یمدو یہ شکو، یہ مضارع بھی ہیں، مضاف بھی ہے اور متعدی بھی ہیں. ٹھیک ہو گیا. ماضی ہو ناقص ہو باب ناصرہ سے ہو. ماضی ہے ناقص ہے اور باب یہ ناصرہ سے. دعا دنا، دعا ماضی بھی ہے ناقص بھی ہے اور باب ناصرہ سے بھی ہے. ماضی ہو اجوب ہو باب ضربہ سے ہو. یہ ماضی ہے سارا اور با اجوف بھی ہے اور باب دارابا بھی ہے. مثال ہو اور باب دارابا سے ہو. یہ وصفہ وعدہ یہ مثال ہے اور باب دارابا. اب ان میں سے بیٹا اپنے حالی کے ایک جملہ بنا لینا. اس بات پہ آجیے، یہ تمرین 7 نمبر چھوڑیں، یہ آ گیا جی. ابدال اور اعلان. ابدال کا مطلب ہوتا ہے ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدلنا. ابدال کسے کہتے ہیں؟ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدلنا. اور جب بدلنے والا حرف حرف علت ہو، جی جب بدلنے والا حرف حرف علت ہو اس کو اعلال کہتے ہیں. یہ قرآن لکھا ہے. الابدالو جعل حرف مکان آخر. ابدال ہے ایک حرف کو دوسرے حرف کی جگہ پہ رکھنا. وَإِذَا كَانَ الْحَرْفُ الْمُتَغَيِّرُ حرف علت، جب بدلنے والا حرف حرف علت ہو تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ یسمى اعلان سے اعلال بھی کہتے ہیں. یعنی ابدال مطلقاً ہے کہ حرف سے حرف کو بدلنا، حرکت سے حرکت کو بدلنا. حرف سے حرف بدلے پھر بھی ابدال ہے، حرکت کو حرکت سے بدلے پھر بھی ابدال ہے. لیکن اگر حرف علت بدلا جا رہا ہو تو پھر اس ابدال کو اعلال بھی کہتے ہیں. اب اس میں کہتے ہیں اذا وقعت الالف بعد ضمن، جب الف ضمہ کے بعد ہوگی تو وہ سے بدل جائے گی. اور جب یا ساکن ہوگی ضمہ کے بعد تو یا ساکنہ ضمہ کے بعد یہ بھی وہ سے بدل جائے گی. جی. ضمہ کے بعد الف بھی یا سے بدل جائے گی اور ضمہ کے بعد یا ساکنہ بھی سوری ضمہ کے بعد الف بھی وہ سے بدل جائے گی اور ضمہ کے بعد یا ساکنہ بھی وہ سے بدل جائے گی. اب اس کی مثالیں دے رہے ہیں. شاہد السائحون الحرم، سیاحت کرنے والوں نے احرام مصر دیکھے. اب شاہدہ شین کے بعد کیا ہے؟ الف. الف الف ہے نا جی. جی. اب شاہدہ کو شوہدہ بنایا، شاہدہ کو شوہدہ بنایا. اب کیا تھا کہ یہ واو ضمہ آ گیا تو جب شین کے اوپر زبر کی جگہ ضمہ آ گیا تو یہ الف جو کس میں بدل گئی؟ واو میں. شاہدہ الف یہ شین کے اوپر جب ضمہ آ گیا تو ضمہ کے بعد یہ جو شین کے بعد الف تھی یہ الف واو میں بدل گئی. اس طرح حاکمہ سے حکمہ، سامہ سے سمیہ. نمبر 2 جب یہ ساکنہ واقع ہو ضمہ کے بعد. اینعا یہ یا ہے، حمزہ کے بعد کیا ہے؟ یا. اب اینعا سے مونیون کر دیں. اینعا یونیو اینان فہوا مونیون. اب مونیون جب یہ مطلب یہ جو یا تھی الف کے بعد تھی، مفتوح کے بعد تھی تو یہاں بھی یا ساکن تھی، لیکن یہی یا ساکن جب ضمہ کے بعد آئے گی تو یہ یا وہ میں بدل جائے گی. عقیل بھی سمجھ آئی آپ کو بات کی. ای سارا سے موسرن اور ای کانا سے موکن. یہ بات کلیئر ہو گئی ہے. چلیں مشق پچھلی کرنی ہے اور قانون آپ نے یہ ذہن میں رکھنے ہیں. اب ذرا ترکیب کر دیں. ہاں جی احمد صاحب. شاہدہ فعل ماضی اور السائی ہونا اس کا فاعل اور الحزمہ اس کا مفعول بھی. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اس میں جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ہاں بھی. حاکمہ فعل القاضی فاعل متہمہ مفعول بھی. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اس میں جملہ فعلیہ خبریہ. احمد آپ سے سوال ہے کہ سائحون فاعل تو پیش ہوتی ہے لیکن یہاں پیش کی بجائے زبر کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اس کی حالت یہ ہے، اس کی حالت رفع سے واو اور نون کے ساتھ آتی ہے. جمع مذکر سالم کی حالت رفع واو نون کے ساتھ آتی ہے. ہاں جی آپ سے سوال ہے قاضی، یہ قاضی یا کے اوپر ساکن ہے تو فاعل کے اوپر تو پیش ہوتی ہے تو قاضی پہ پیش کیوں نہیں ہے؟
اس میں منقوص سے اور اس میں منقوص کی حالت تقدیر تقدیری ہوتی ہے. ہاں جی آپ سنیں. سامح الحلیم المذنبہ. ہاں جی حلم والے بندے نے گناہ گار کو معاف کیا. ہاں جی آپ بتائیں. شوہد الحرم، حرم کو دیکھا گیا. شوہد فعل مجہول اور الحرم نائب فاعل. فعل مجہول کے بعد ہمیشہ نائب فاعل. فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. ہاں جی حکیمہ فعل مجہول المتہم اس کا نائب فاعل. فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. ہاں جی آپ سومح المذنب. فعل مجہول المذہب نائب فاعل. فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ فعل مشابہ. فعلیہ خبریہ ہوا بیٹا. این الثمر. ہاں جی ایسرا. التاجر. ہاں جی آپ نے اسے کیوں فائل بنایا ہے؟ نہیں اس کے بعد فعل کے بعد جس لفظ میں پیش ہے نا وہ فائل ہوگا. یہ ذہن میں رکھنا ہے. فعل کے بعد اگر کوئی لفظ حالت رفع میں ہے نا تو وہ فائل ہوگا. اگر حالت نصبی میں ہے تو مفعول ہوگا، یہ حال ہوگا، یہ تمیز ہوگا. اور ای کان تو بالخبر. ہاں جی احمد صاحب. ای کام تو فعل بفاعل باہر سے جار اور الخبر مجرور. جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا. فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ہاں جی فالثمر مونع. فالثمر فعل مجہول. فعل مجہول عقل ٹھکانے میں جس پہ اللہ جو فعل ہوتا ہے تلفات ویسے ہی آ گیا نا. اصل میں الثمر ہے نا مبتدا مونع نسبی خبر. جی مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمی خبریہ. ہاں جی فالتاجر مسر. انا موقن به. ہاں جی شبہ فعل اس میں ہوا فاعل با جار ہی مجرور. جار بھی میں متعلق ہوا موقن ان کے ممکن ہونا شبہ فعل اپنے ہوا فعل اور متعلق اس میں کہ شبہ جملہ ہو کر مبتدا خبر مبتدا خبر سے جملہ. چلے